السوال السابع، ساتواں سوال، ما قولکم فی تکثیر الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقراءۃ دلالۃ الخیرات والاوراد۔ تمہارا کیا کہنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کے بارے میں اور دلائل الخیرات اور دیگر اوراد کی کتابیں پڑھنے کے بارے میں؟ اس میں تمہارا نظریہ اور تمہارا کیا رائے ہے؟ الجواب، یستحب عندنا تکثیر الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو من ارجى الطاعات۔ ہمارے نزدیک مستحب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا جائے اور یہ طاعات کے زیادہ قریب ہے، یعنی نیکیوں اور ثواب اور اجر و ثواب حاصل کرنے کے زیادہ قریب یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا جائے۔ وأحب المندوبات، اور مندوبات میں زیادہ محبوب ہے یہ بات، یعنی نیکیوں میں، سواء کان بقراءۃ الدلائل والاوراد الصلواتیۃ المؤلفۃ فی ذلک او بغیرہا، چاہے دلائل الخیرات کے پڑھنے کے ذریعے سے یہ درود شریف پڑھا جائے یا دیگر ایسے رسائل جو درود شریف کے فضائل پر لکھے گئے ہیں جن میں درود شریف لکھے ہوئے ہیں، یا دیگر کسی اور کتابوں سے پڑھنا۔ تمام کتابوں سے پڑھنا ہمارے نزدیک جائز ہے، لیکن افضل عندنا ہمارے نزدیک یہ ہے ما صح بلفظہ، کہ جن کے الفاظ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوں، ایسا درود شریف پڑھنا جس کے الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، یہ زیادہ افضل ہے۔ ولو صلی بغیر ما ورد عنہ، اگرچہ ایسے درود شریف جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے، ایسے پڑھنا بھی لم یخل عن الفضل، یہ بھی فضیلت سے خالی نہیں ہے، ان کا بھی پڑھنے کا ثواب ہے یہ، تو لہٰذا ہمارے نزدیک جو ہے زیادہ بہتر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا کیا ہے؟ بولو، مستحب ہے۔ اور زیادہ بہتر ہمارے نزدیک وہ ہے جس کے الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود، یعنی وہ کون سا درود ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سلام کا طریقہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم التحیات میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، یہ صلو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیسے پڑھیں ہم آپ پر درود؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی پڑھ کر سنایا کہ اس طریقے سے آپ میرے پر درود پڑھا کرو۔ تو ہم نے یہ کہا کہ ہمارے نزدیک جو الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں ان کا پڑھنا زیادہ مستحب اور افضل ہے بنسبت ان درود کو پڑھنے سے جن کے الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول، اگرچہ ان کا پڑھنے کا بھی ثواب ہے، وہ بھی اجر اور ثواب سے خالی نہیں ہے۔ دیکھو، وَيَسْتَحِقُّ، اور یہ آدمی مستحق ہو جائے گا اس بشارت کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ کیا بیان کی؟ من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، یہ اس بشارت کے اندر داخل ہو جائے گا، اس بشارت کا مستحق ہو جائے گا۔ اچھا، وکان شیخنا علامہ گنگوہی یقرأ الدلائل، کیونکہ دو باتیں انہوں نے پوچھی تھیں۔ پہلی بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے بارے میں، کثرت کے ساتھ پڑھنے کے بارے میں تمہاری کیا رائے؟ ہم نے کہا کہ زیادہ افضل ہے، بہتر ہے، مستحب ہے، اجر و ثواب کو کمانے کا زیادہ یعنی بہترین طریقہ ہے یہ درود شریف پڑھنا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ عشرا، اس کا وہ کیا ہو جائے گا؟ مستحق ہو جائے گا۔ اب دوسرا سوال ان کا ایک یہ بھی تھا کہ دلائل الخیرات پڑھنا کیسی ہے؟ دلائل الخیرات یہ درود شریف کی فضائل پر اور درود شریف کے الفاظ پر مشتمل کتاب ہے شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ کی، جس کے اندر انہوں نے بعض درود شریف وہ بھی بیان کیے جن کے الفاظ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، اور بعض درود شریف کے وہ صیغے بیان کیے ہیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے لیکن ملتے جلتے ہیں، ان کو بھی انہوں نے اس کے اندر ذکر کیا، اور پھر اس کو مختلف یعنی دنوں کے اندر وہ کر دیا کہ ہفتے کے دن یہ پڑھ لیا جائے، یعنی منزل جس طرح تقسیم کر دی جاتی ہے اس طریقے سے اس کو تقسیم کر دیا گیا ہے تاکہ یہ پوری کتاب پڑھنے میں آسانی رہے، کہ اس کے دن باندھ دیے کہ ایک دن یہ یہاں تک پڑھ لیا جائے، دوسرے دن یہاں تک پڑھ لیا جائے، تیسرے دن یہاں تک پڑھ لیا، تاکہ پوری کتاب اس کی نظر سے گزرتی رہے اور یہ پڑھتا رہے۔
تو دلائل الخیرات یہ بزرگ پہلے بھی پڑھتے آئے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ وہ خود بھی پڑھا کرتے تھے، اور اپنے اصحاب یعنی اپنے مریدین جو ان کے پاس آتے تھے، ان سے نسبت رکھنے والے تھے، ان کو بھی پڑھنے کا حکم دیتے تھے۔ اسی طریقے سے مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنے ملفوظات، اپنے ارشادات کے اندر یہ بات، اور اپنے اصحاب جو ان کے مریدین تھے ان کو حکم دیا ہوا تھا کہ تم نے لازمی طور پر جو ہے دلائل الخیرات پڑھنی ہے، وہ پڑھا کرتے تھے۔ تو لہٰذا دلائل الخیرات پڑھنے کے بارے میں بھی ہمارا یہی ہے کہ اس کو پڑھنا کیا ہے، جائز ہے، اس کے اندر کسی قسم کے کوئی شبہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی منع کرتے ہیں درود شریف پڑھنے پر۔ دیکھتے جاؤ پہلے۔ وکانا شیخنا علامہ گنگوہی، ہمارے شیخ علامہ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ یقرأ الدلائل، وہ اچھا تھوڑی سی یہ ہے، یہ جیسے یہ عربی ہے نا، گنگوہی لکھا ہے، اصل میں ہونا جنجوہی ہونا چاہیے، پتہ نہیں بعد میں کس نے اس کو دوبارہ جو ہے ہندی زبان میں کر دیا اس کو۔ یقرأ الدلائل، وہ بھی دلائل الخیرات پڑھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ہمارے دیگر مشائخ بھی پڑھا کرتے تھے، من ساداتنا یعنی جو ہمارے بزرگوں میں سے۔ وقت کتب فی ارشاداتی ہی، اور اس کو لکھوایا ہے اپنے ارشادات کے اندر مولانا مرشدنا قطب العالم حضرت حاجی امداد اللہ قدس اللہ سرہ العزیز نے، وامر اصحابہ بان، اور اپنے اصحاب کو اس کے پڑھنے کے بارے میں حکم دیا تھا، یعنی تاکید کی ہوئی تھی کہ اس دلائل الخیرات کو پڑھا کرو۔ وکانوا یرون الدلائل روایتاً، اور اس کو وہ جو ہے دلائل کو یعنی دلائل الخیرات کی بھی روایت کرتے تھے، مطلب یہ ہے کہتے تھے کہ میں نے فلاں سے پڑھی ہے، میرے یعنی ان سے مجھے اجازت حاصل ہے، اور فلاں کو فلاں سے اجازت حاصل تھی، اس طریقے سے اس کی روایات بھی بیان کرتے تھے وہ لوگ۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ آگے وکان یجیز اصحابہ بالدلائل، اور اپنے اصحاب کو دلائل الخیرات پڑھنے کی اجازت بھی دیا کرتے تھے مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ تو بہرحال پتہ چلا کہ ہمارے نزدیک درود شریف پڑھنا ایک افضل ترین عبادت ہے۔ ہم درود شریف پڑھنے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بخل سے کام نہیں لیتے، بلکہ ہمارا تو یہی کہنا ہے، ہمارے بزرگوں کا یہی کہنا ہے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، دیگر ہمارے حضرات ہوں، اور حتیٰ کہ ہمارے مولانا الیاس زکریا شیخ الحدیث یعنی شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود شریف پر دیکھو لکھی ہوئی ہے۔ تو ہمارے پاس تو بہت سارے یعنی اس پر دلائل ہیں کہ ہم درود شریف پڑھنے کے قائل بھی ہیں، اور مستحب ہمارے نزدیک افضل ترین درود وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول ہیں جس کے الفاظ یعنی درود ابراہیمی پڑھنا۔ جبکہ ہمارا مخالف جس نے ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، اس نے ہمیشہ چونکہ بدعات ان کے اوپر زیادہ انہوں نے اپنائی ہے، اور بدعات کی جو ظلمت ان کے اوپر جو چھائی ہوئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جو نور ہے اس سے وہ دور ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جمعے کے دن ہو یا کسی اور دن ہو، حالانکہ جمعے کے دن جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، کہ اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پہنچایا جاتا ہے۔ اب یہ لوگ جو ہے سنت سے ایسے دور ہوئے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف پڑھنے کے فضائل بیان کیے، یا درود شریف پڑھنے کی جو فضیلت بیان کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جو خود بتایا تھا، اس کو چھوڑ کر یہ اپنے بناوٹی درود جو ہے جمعے کے دن کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، اور وہ احمد رضا خان کے بنائے ہوئے درود۔ سمجھ رہے بات کو کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ابھی اس میں یہ ایسا اس نے درود بنایا ہوا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ مصطفیٰ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے اور کس کو کہہ رہا ہے، کہ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے۔ تو یعنی مجمل اس نے الفاظ اس کے اندر ذکر کیے ہیں، اس لیے ایسے درود شریف پڑھنا جو مجمل الفاظ پر مشتمل ہو یہ درست ہم سمجھتے نہیں ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ان کی درود شریف پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے، وہ اس درود کے ساتھ ان کی دشمنی کیسی ہے۔ خود ان کے حکیم الامت یعنی مولانا احمد یار خان گجراتی جو اس مسلک کے حکیم الامت کہلاتے ہیں، وہ اپنی کتابوں کے اندر درود ابراہیمی پڑھنے کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ دیکھو، کھولو اس کتاب کو، نور الفال، دیکھو کھولو اس کے شروع میں لگا ہوا نشان، کیا لکھا ہوا میرے کو دے دو۔ آدمی ہونے میں تم جیسا ہوں، میں اصحاب کہف کو آپ کی ذات کی تشریح اور پیغمبر کی تعلیم نہیں، میرے کو دکھا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آیت نکالو،
نکالی ہوئی اس کا حاشیہ دیکھو، یہ کون ہے؟ احمد یار خان، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر کیا ہے؟ 56 سورۃ احزاب۔ ملا؟ آپ کے پاس کون سی ہے؟ نہیں، نور عرفان ہے؟ جی ہیں؟ اچھا، اب یہ دیکھو اس کا حاشیہ نمبر، یہ کہتا ہے کہ درود ابراہیمی نماز میں کامل ہے، جی لیکن نماز سے باہر غیر کامل، اس میں سلام نہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ دیکھو کہ جو درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا وہ درود کامل نہیں ہے۔ جو درود ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا، کیا کہہ رہا ہے؟ وہ درود کامل نہیں ہے۔ اور جو درود ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھلایا، یعنی جو الیاس قادری خود بنا لے یا احمد رضا خود بنا لے، وہ درود کیا ہے ان کے نزدیک؟ کامل ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھلائے ہوئے درود کے ساتھ بغض اور عداوت ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ یہاں تو اس نے لکھا کہ درود ابراہیمی کامل نہیں ہے۔ اب آ جاؤ وہ تفسیر نعیمی آپ اٹھاؤ، سورۃ الکہف، اس کے شروع میں لگا ہوا ہوگا نشان، دیکھو ایک 110 صفحہ نمبر۔ پہلی لائن، پہلی سطر پر لکھا ہوا ہے گا، کیا لکھا ہوا ہے؟ پڑھ کے سناؤ۔ یہ مسئلہ ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہر دعا اور ہر وظیفے کے اول اور آخر درود شریف ضرور پڑھنا چاہیے، اور اس کی تعداد میں عاملین بزرگوں کا اختلاف کم از کم 1 بار یا 3 بار یا 5 بار یا 11 مرتبہ ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ نماز والا ہاں، یہ مسئلہ یاد رکھنا ضروری ہے، بات یہاں سے ہماری شروع ہو رہی ہے، پیچھے ہمیں اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے گا۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ نماز والا اور نماز والا درود ابراہیمی صرف نماز میں پڑھ سکتے ہیں، نماز کے علاوہ پڑھنا
गुनाह और नाजायज़ है। गुनाह और नाजायज़ है। हम ये सवाल कर सकते हैं कि ये आप कह रहे हो कि गुनाह है, यानी दुरूद इब्राहिमी पढ़ने पर क्या कह रहा है कि क्या मिलेगा आपको? गुनाह। सवाब नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? गुनाह। ये कहाँ से आपने साबित किया? ये कहाँ से साबित किया आपने? दुरूद के साथ दुश्मनी किसकी है? अहले बिदअत की है, क्योंकि वो नबी की नूर और सुन्नत को अपनाना नहीं चाहते। कहते हैं कि जो नबी ने सिखलाया, बाप लिखता है कि क्या है वो कामिल नहीं है। कि बरेलवी इसका जवाब देंगे वो जो है ना असल में मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी ने थोड़ी लिखी हुई है ये वाली तफसीर, उसने तो 11 सिपारे तक लिखे थे, फिर उसका आगे जो है उसके बेटे ने इक़्तिदार नईमी ने लिखी है, तो उसका जवाब हम नहीं देते, बस वो हमारे नज़दीक मोतबर नहीं है। फिर ये यूँ करते हैं कि बाप ने तो लिखा कामिल नहीं है। अलवलदु सिर्रुल लि अबीही, बेटा क्या होता है? बाप का राजदान होता है। बेटे ने बाप से ही सीखा है ना सारा, वहीं बैठ के सीखा है सारी चीज़ें। उसको पता था मेरे बाप का नज़रिया और हमारी कौम का नज़रिया यही है कि दुरूद इब्राहिमी हम नहीं पढ़ने के जायज़, कायल नहीं है इसके, तो बेटे ने तभी तो लिखी है वो तफसीर। जब बाप कह रहा है कामिल नहीं है, ये नाक़िस है, ये नबी का सिखाया हुआ दुरूद क्या नाक़िस, और जो ख़ुद बना ले वो क्या होता है? इनका कामिल होता है। अब ये क्या लिखता है तफसीर? हम तो इसको ये कहेंगे कि भाई ये भी मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी के खाते में डालेंगे, इसको बेटे बेटे के खाते में डालने की हमें नहीं है। ये किसके नाम से छप रही है? मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी के नाम से छप रही है ना भाई, तो उसी के खाते में डालेंगे हम। अच्छा, आगे क्या कहता है देखो, दुरूद इब्राहिमी पढ़ना नमाज के अलावा गुनाह और नाजायज़ होने की दलील दो भाई। आपने कैसे कह दिया नाजायज़? किसी चीज़ का जायज़ और नाजायज़ करार देना, ये ख़ुद इन्होंने लिखा है कि ये नबी पाक सल्लम के इख्तियार में है। किसी चीज़ को हलाल कर दें, किसी चीज़ को हराम कर दें, ये किसके इख्तियार में है? तभी तो मुख्तार कुल मानते हैं। जबकि हमने ये कहा है कि नहीं भाई, या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, किसी चीज़ को हलाल और हराम करार देने का भी इख्तियार नबी पाक सल्लम को। हाँ, वही चीज़ें जो अल्लाह ताला ने हलाल और हराम सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात करार दे सकती है, और नबी पाक सल्लम उसको बयान करते हैं कि कौन सी चीज़ें हलाल और कौन सी चीज़ें हराम हैं। समझ रहे बात को? तो ये कह रहा है कि पहली बात क्या की कि ये क्या है? गुनाह। दूसरे क्या कहता है? नाजायज़ है। आगे चलें भाई, इसलिए कि बस अच्छा यहाँ तक हो गई बात, हमारे यहाँ मुद्दा अपना साबित हो गया, आगे हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने कहा है कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ना नमाज के अलावा गुनाह और नाजायज़। इसी तरीके से क्या कहा कि ये कामिल नहीं है। अच्छा, अब ये कहेंगे कि वो जी इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। सही मुस्लिम के अंदर इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि ऐसा दुरूद पढ़ना जिसमें सिर्फ़ सलात हो सलाम ना हो, या जिसमें सिर्फ़ सलाम हो सलात ना हो, ऐसा पढ़ना जायज़ हो। तो हम ये कहते हैं वहाँ पर दुरूद इब्राहिमी के बारे में कहा उन्होंने। ये जान छुड़ाने के लिए क्या उठा कर पेश कर देंगे? सही मुस्लिम उठा के पेश कर देंगे। मुकदमे के अंदर शुरू के अंदर ये बात लिखी हुई है, देखो जी वहाँ पर इमाम नबवी ने ख़ुद लिख दिया ये बात कि शारे ने, कि ये ख़ुद लिख दिए है कि ऐसा दुरूद पढ़ना जो जिसमें सिर्फ़ सलात हो सलाम ना हो, या जिसमें सलाम हो सलात ना हो, यानी एक चीज़ हो दूसरी ना हो, ऐसा पढ़ना क्या है? जायज़। उन्होंने लिखा मकरूह है। ऐसा लिखना क्या है? ऐसा पढ़ना क्या है? मकरूह है, ना पसंदीदा है। हम ये कहते हैं ये दुरूद इब्राहिमी के बारे में लिखा हुआ उन्होंने, अगर लिखा हुआ है तो दिखाओ एक, या हम डायरेक्ट सवाल ये करेंगे यहाँ पर कहाँ लिखा है कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ना जायज़ नहीं है? तुमने तो डायरेक्ट लिखा है कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ना गुनाह है। तुमने क्या लिखा? दुरूद इब्राहिमी पढ़ना गुनाह है, नाजायज़ है। और एक और हवाला भी है इनका, जो कि गालिबन रिसाले नईमी के अंदर है, ये किसके अंदर है मैं देख के आपको बताऊंगा। उसमें इन्होंने लिखा हराम है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ना नमाज के अलावा हराम है, इन्होंने लिखा है। तो ये हवाले जात हैं इस बात पर कि दुरूद इब्राहिमी के साथ या दुरूद शरीफ के साथ इनका बुग़्ज़ है। यही वजह है कि अहमद रज़ा ख़ान ने शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के रद्द में बहुत सारे रिसाल लिखे, उलमा देवबंद के ख़िलाफ़ इसने बहुत सारा लिखा। इसी तरीके से इसने उलमा नदवा के बारे में 100 से ज़ायद रिसाइल लिखे हैं।
ان کے رد میں، اور اپنا آپ کو عاشق رسول کہتا ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ اس نے احمد رضا خان نے اپنی پوری زندگی کے اندر کوئی ایک رسالہ، چلو ایک صفحہ لکھا ہو اس بات پر کہ درود شریف پڑھنا، درود ابراہیمی پڑھنا افضل ہے، یا درود پر کی فضیلت پر اس نے کوئی رسالہ لکھا ہو یا کوئی کتاب لکھی ہو؟ یہ کیسا عشق ہے اس کا؟ دعویٰ عشق نبی کا، لیکن درود شریف کی فضیلت پر ایک بھی، نبی کی سیرت پر ایک بھی کتاب نہیں لکھ سکا، نبی کے درود پر ایک بھی کتاب نہیں لکھی اس نے، ایک رسالہ بھی نہیں لکھا، 4 ورق کا بھی نہیں لکھا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو یہ وہ والے ہے کہ وہ چادر اوڑھی ہوئی اس نے کہ میں عاشق رسول ہوں، میرے اوپر جو بھی جو ہے انگلی اٹھائے گا میں اس کو کیا کہہ دوں گا؟ بھائی یہ نبی سے جلنے والے ہیں، یہ نبی کے دشمن ہیں، اور یہ نبی کی مخالفت کرنے والے ہیں۔ تو اس کا یہی کام تھا کہ یہ اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے فوراً دوسروں پر الزام لگا دیا کرتا تھا تاکہ لوگ میری کمزوری نہ پکڑ لیں۔ لوگ میری کمزوری، وہ مشہور ہے نا کہ ایک جو ہے بستی تھی ناک کٹوں کی، وہ سارے جو ہے ناک کٹے ہوئے رہتے تھے۔ تو اب ایک دن جو ہے ایک ناک والا آدمی وہاں پر آیا، تو بستی والوں نے کہا کہ یار لوگ ہمیں دیکھیں گے تو سب ہمارا مذاق اڑائیں گے، اگر کوئی ناک والا آدمی یہاں پر آ جائے تو ہم سب سے پہلے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیں گے۔ تو ایک دن جو ہے کوئی ناک والا آدمی وہاں سے جب گزرا تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو نکو آ گیا، نکو آ گیا، نکو آ گیا۔ اب وہ سارے لوگ جو ہے اس کے ارد گرد جمع ہو کر جو ہنسنے لگے اس پر، اس کے پر اتنا ہنسے کہ وہ سمجھنے لگا کہ ناک کا ہونا یہ عیب ہے، ناک کا ہونا یہ عیب ہے۔ تو اسی طرح یہی انہوں نے کام کیا ہے کہ ان کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اتنی بھری ہوئی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے اتنی گستاخیاں کی ہوئی تھی کہ ان کو اب یہ ڈر پڑ گیا تھا کہ ہماری چونکہ عقائد کے بارے میں تو گرفتار ہو چکے تھے، ہمارے اکابرین علم غیب، حاضر ناظر، نور بشر، مختار کل، ان پر جو ہے دلائل پیش کر کے عوام کو روک رہے تھے کہ یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ تو صرف یہ 4-5 مسئلے ہیں، اگر یہاں سے بات آگے کو نکلی، انہوں نے ہماری کتابوں کو کھنگالنا شروع کر دیا تو ہمارے اندر تو بہت ساری چیزیں جو چھپی ہوئی ہیں گی وہ واضح ہو جائیں گی۔ تو بجائے اس کے کہ یہ ہماری کتابوں کی طرف آئیں، ہم ان کے اوپر کوئی الزام لگا دیتے ہیں تاکہ یہ اپنے دفاع کے اندر کھڑے رہیں اور ہماری کتابوں کی طرف نہ آئیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی آپ بریلویوں سے گفتگو کرنے کا کہو کہ ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں فلاں عبارت کے اوپر یا فلاں مسئلے کے اوپر، تو یہ آپ کو سب سے پہلے کہیں گے نہیں ہم اس کے اوپر نہیں کریں گے، پہلے آپ کے ایمان پر گفتگو کریں گے، آپ مومن بھی ہو یا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ اگر جو ہے اس نے گفتگو شروع کر دی تو اس نے میری گستاخیاں فوراً اٹھا کر دکھا دینی ہے، تو اس لیے اس کو یہاں تک لانے سے پہلے ہی اس کو جو ہے کہا جائے کہ تو اپنا ایمان ثابت کر، بس تو اپنا ایمان ثابت کر۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے، ہمارے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا سب سے افضل ترین عبادت ہے، اجر اور اطاعت اور ثواب کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے۔ مستحب ہمارے نزدیک یہ ہے کہ وہ ایسے درود پڑھے جس کے الفاظ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، یعنی درود ابراہیمی پڑھنا ہمارے نزدیک زیادہ افضل ہے۔ البتہ وہ درود جن کے الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے، اگر وہ احادیث کے جملوں کے موافق ہیں تو ان کا پڑھنا بھی ہمارے نزدیک جائز ہے، اس میں وہ بھی اجر کا یعنی مستحق ہو جائے گا اور اس بشارت کا مستحق ہو جائے گا جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ عشرًا، اور پھر بتا دیا کہ ہمارے فقیل امت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ وہ دلائل الخیرات خود بھی پڑھا کرتے تھے اور اپنے مریدین اور منسوبین کو بھی جو ہے پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ہمارے جو سلسلے کے بڑے ہیں یعنی مشائخ میں سے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، وہ خود اپنے ارشادات کے اندر، اپنے ملفوظات کے اندر بھی یہ بات کہا کرتے تھے اور اپنے مریدین کو خاص طور پر حکم دیا کرتے تھے کہ دلائل الخیرات کو پڑھا بھی کرو، اور پھر دلائل الخیرات کی روایات بھی بیان کرتے تھے کہ میں نے فلاں سے پڑھی، فلاں نے فلاں سے پڑھی، فلاں نے فلاں سے پڑھی، اس کی ایک سند بیان کرتے تھے کہ دیکھو ہمارے بزرگوں نے دلائل الخیرات کو پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے، اور ہمارے نزدیک سب سے افضل ترین عبادت اور درود کون سا ہے؟ ابراہیم، جبکہ بریلویوں کے نزدیک سب سے ناقص
درود کون سا ہے؟ درود ابراہیمی۔ بریلویوں کے نزدیک درود ابراہیمی پڑھنا گناہ ہے، بریلویوں کے نزدیک درود ابراہیمی پڑھنا ناجائز ہے، بریلویوں کے نزدیک درود ابراہیمی پڑھنا حرام ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ یہ ہے درود کے ساتھ ان کی دشمنی۔ میرا سوال یہ تھا کہ احمد رضا خان نے، جس کے بارے میں ان لوگوں نے کہا کہ اس نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، ایک سادہ سا سوال ہے، اپنا آپ کو عاشق رسول کہتا تھا، درود شریف کی فضیلت پر کوئی ایک کتاب اس نے لکھی ہو ہمارے سامنے پیش کر دو۔ درود شریف کی فضیلت پر کوئی ایک رسالہ لکھا ہو اس نے، سمجھ رہے بات کو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک رسالہ اس نے لکھا ہو ہمیں ہمارے سامنے پیش کر دو، کہ اس نے آج تک یہ نہیں دکھا سکتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اس نے لکھا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پڑھنے پر اس نے کچھ لکھا ہو، اس طرح کی کوئی بات اس نے آج تک نہیں لکھی۔ بعد میں جو ہے اس کے نام سے چھاپ دے تو وہ الگ بات ہے کہ جو کہتے ہیں نا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیائی ختم ہو جائے پھر جو چاہے کرتے رہو۔ اب جو ہے اس کے مرنے کے 100 سال کے بعد جا کر اس کے نام سے کتابیں چھپ رہی ہیں کہ احمد رضا خان کا علم تو یہ تھا، جبکہ خود لکھا ہے کہ اس علم کو کیڑے کھا چکے تھے۔ یہ آپ کے پاس جو اس کا فتاوی رضویہ پھٹا ہوا، یعنی جو یہ فتاوی رضویہ ہے، پھٹا ہوا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ خود انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کیڑے کھا گئے تھے، کیڑے کھا گئے تو پھٹا ہوا تھا نا بھائی۔ اس کے شروع میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے وہ مختلف کاغذ اٹھائے، اس کو دیمک کھا چکا تھا، عبارات مٹ چکی تھیں، اب ہم نے اندازے سے جو ہے آگے جواب خود کر دیے، اندازے سے ہم نے جواب کو مکمل کر دیا کہ بھئی حضرت کیا کہنا چاہ رہے ہوں گے، اچھا یہ کہنا چاہ رہے ہوں گے، یہ جواب پورا کر دیا۔ اس طریقے سے بڑھاتے گئے اور فتاوی رضویہ احمد رضا خان کی زندگی کے اندر جو ہے ایک جلد چھپی تھی، اور اس کے بعد جو ہے تقریباً 50 سال کے بعد، 50 نہیں 1975 کے اندر جا کر جو ہے دوسری جلد جا کر جو ہے چھپ رہی ہے، اور اس کا انتقال جو ہے 1921 کے اندر ہوا ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگاؤ کہ تقریباً 50 سال اس کے تقریباً بن جائے گا، ہاں یعنی 55 سال 54 سال کے بعد جا کر اس کا دوسری جلد آ رہی ہے۔ تو یہ 30 یا 32 جلدوں میں انہوں نے کیسے کی ہے، یہ کمال آپ ان سے ہی پوچھ سکتے ہو۔ تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ جو دعویٰ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا عشق ہے، ہم نبی سے عشق میں تم سے زیادہ بڑے ہوئے ہیں، تو حال تو ان کا یہ ہے کہ درود کے ساتھ ان کی دشمنی آپ کے سامنے ہے، سیرت پر ان کی کوئی کتاب موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم آپ کو بہت ساری چیزیں آگے چل کے بیان بھی کرتے جائیں گے آپ کے سامنے کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جس پر احمد رضا خان نے قلم نہیں اٹھایا، حالانکہ اس کو اٹھانا چاہیے تھا، ثابت کرنا چاہیے تھا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے ایسی چیزیں جو کہ شیعوں کے عقیدے تھے وہ اٹھا کر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کی ہے، جو شیعوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر فٹ کیے تھے کہ عالم الغیب اپنے ائمہ کو، معصوم اپنے ائمہ کو، اسی طریقے سے انہوں نے جو ہے علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے بھائی سمجھ گئے جی؟ تو ہمارے نزدیک جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا کیا ہے، صرف جائز ہی نہیں بلکہ افضل ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے جو ہے زیادہ قریب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کا ایک آسان نسخہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے۔ ٹھیک ہے بھائی؟